تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ یہ سورہ اعراف کا 15واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی نے ید بیضاء اور عصا کا جو معجزہ عطا فرمایا تھا، جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات کے علاوہ اور دوسرے معجزات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور وہ دوسرے معجزات بھی اس لیے نازل ہوئے کہ قوم فرعون کو چاہیے یہ تھا کہ ید بیضاء اور عصا کے معجزے کے بعد ایمان لے آتی اور دین کے اوپر چل جاتی اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بجائے اور اپنے نبی کا حکم ماننے کے بجائے انہوں نے سرکشی کی، اور سرکشی کے اندر حدود سے تجاوز کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب حدود سے کوئی تجاوز کرتا ہے اور پھر اپنے کیے پہ اصرار بھی کرتا ہے
اور معافی بھی نہیں مانگتا ہے اور نادم بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یکے بعد دیگرے کئی معجزات سے اور کئی بلاؤں سے اور کئی مشکلات سے ان کو آزمایا۔ ان کا تذکرہ ان آیات کے اندر جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو بالسنین، قحطوں میں۔ سن کہتے ہیں قحط کو، اور سنین کہتے ہیں قحطوں کو، یعنی بہت سارے قحط۔ قحط کسے کہتے ہیں؟ قحط کہتے ہیں کہ زمین سوکھ گئی، کھیت نہیں بن رہے، کاشتکاری کم ہو گئی اور فصل تباہ و برباد ہو گئی، اور جو غلہ ہونا چاہیے پیدا، جو پھل فروٹ پیدا ہونے چاہیے وہ سب پیدا نہیں ہو رہے، تو لازمی طور پر مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ اور جب لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا اور پھل فروٹ نہیں ملیں گے تو ان کا پیٹ کیسے بھرا جائے گا، اور وہ پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو اس کی وجہ سے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ ان مشکلات کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور میووں کے نقصان میں۔ لکھا ہے کتابوں میں اور مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم کی تفاسیر میں کہ ہوتا یہ تھا کہ جو گاؤں والے ہوتے تھے ان کے اندر تو قحط ہوتا تھا، یعنی عام طور پر غلہ جو لگایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے جو کاشتکاری کی جاتی تھی وہ گاؤں وغیرہ کے اندر کی جاتی تھی، اور شہروں کے اندر باغات لگائے جاتے تھے، ان کے اندر پھل فروٹ پیدا ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے فرعون والوں کو، ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو، یعنی فرعون کو جن لوگوں نے خدا بنایا تھا اور جن لوگوں نے فرعون کی پوجا کی تھی، ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت مانے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اچھا اب جب میوے کم ہو گئے اور غلہ کم ہو گیا اور کھیتوں کو نقصان پہنچا، اور کھیت دانہ بوتے دانہ اگتا نہیں، اور مشکلات کھڑی ہوتی اور پریشانی آئی، تو اس صورت میں پریشان ہو گئے یہ لوگ، فرعون والے اور فرعون کی قوم والے پریشان ہو گئے۔ تو فرمانے لگے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس برائی سے نجات دے اور اس عذاب سے نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والے اللہ کے نبی، انہوں نے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے، اللہ کے ارادے سے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ پریشانی دور فرما دی۔ اس کو قرآن کریم اس طرح کہہ رہا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، پھر جب پہنچی ان کو بھلائی تو کہنے لگے کہ یہ ہے ہمارے لائق، اور اگر پہنچی ان کو برائی، یعنی جب ان کو بھلائی پہنچتی، جب ان کے پاس اپنے کیے کے سزا میں
جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے، اور معاف فرما دینے کے بعد ان کو ویسے ہی روزی آنے لگتی اور ان کا بھلا ہو جاتا، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی تو کہنے لگے کہ ہم تو اسی لائق ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بلا دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو پھر مست ہو جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور جب لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی کچھ دیر پہلے تو بڑی بری حالت تھی، تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو ہو گئی تھی بات، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، اور ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی برائی ہو۔ تو ایسے ہی وہ یہ کہتے تھے کہ کہنے لگتے تھے کہ یہ ہمارے لائق ہے، قالوا لنا ہادی، ہم کو تو برائی ہماری دور ہی ہونی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَيِّئَةٌ، اور جب ان کو برائی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو نحوست بتلاتے موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے ساتھ والوں کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کی نحوست بتلاتے کہ دیکھو یہ تو نحوست ان کی ہے۔ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، یہ ان کی بدفعلی تو اللہ کے پاس ہے، یہ جو نحوست کہتے ہیں یہ تو اللہ کے پاس ہے، پر یہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے سمجھ رہی طائر، طائر کے لفظی معنی آتے ہیں پرندہ، اور عرب میں عادت یہ تھی کہ جب پرندہ دائیں جانب سے اڑتا تھا تو اس کو اچھا سمجھتے تھے، اور جب بائیں جانب سے اڑتا تھا تو اس کو نحوست کہتے تھے۔ تو پھر کرتے کرتے طائر پرندہ ہی کو فعال کے معنی میں استعمال کرنے لگے اور فعالی کے معنی میں استعمال کرنے لگے۔ تو قرآن کریم یہاں پہ در حقیقت اہل عرب کی اس عادت کو بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یہاں سے اسی موعود کی ہلاکت کے بعض مبادی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یعنی اس سنت اللہ کے موافق جس کا بیان اس پارے کے شروع میں آیت وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء کے تحت گزر چکا ہے، کہ خدا تعالی نے فرعونیوں کو ابتدائی تنبیہ کے طور پر قحط، خشک سالی اور معمولی تکالیف اور سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ نصیحتوں کو قبول کریں، مگر وہ ایسے تھے کہ انہوں نے اس تنبیہات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پہلے سے زیادہ ڈھیٹ ہو گئے اور گستاخ ہو گئے۔ چنانچہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ کے قاعدے سے جب قحط وغیرہ دور ہو کر ارزانی آئی اور خوشحالی حاصل ہوئی تو کہنے لگے کہ دیکھو ہماری خوشحالی اور اقبال مندی کی حالت تو یہی ہے کہ پھر اگر درمیان میں کبھی کسی ناخوشگوار بری حالت سے دو چار ہونا پڑ بھی جائے تو یہ کہتے کہ یہ سب معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی نحوست ہے، شومی تقدیر ہے اور نحوست ہے۔ حق تبارک و تعالی نے اسی کا جواب دیا الا انما طائرهم عند اللہ، یعنی اپنی بدبختی اور نحوست کو مقبول بندوں کی طرف نسبت کیوں کرتے ہو؟ تمہاری اس نحوست کا واقعی سبب تو خدا تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہ تمہارا ظلم اور بغاوت اور شرارت ہے۔ اسی سبب کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے کچھ حصہ نحوست کا وقتی سزا اور تنبیہ کے طور پر تم کو پہنچ رہا ہے، باقی تمہارے ظلم اور کفر کی اصلی نحوست یعنی پوری سزا تو وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جو دنیا میں یا آخرت میں اپنے وقت پر تم کو پہنچ کے رہے گی، جس کی ابھی اکثر لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ،
اور کہنے لگے جو تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کر دے تو پھر ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نشانات کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ وہ خواہ کیسا ہی جادو آپ ہم پر چلا لیں اور اپنے خیال کے موافق کتنے ہی نشان دکھلا دیں، ہم کسی طرح تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ جب انہوں نے یہ آخری فیصلہ سنا دیا اور قبول حق کے سبب دروازے اپنے اوپر بند کر لیے، تب خدا تبارک و تعالی نے ان پر چند قسم کی عظیم الشان بلائیں یہ کہ بعد دیگریں مسلط کر دیں، جن کی تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان، یعنی بارش اور سیلاب کا طوفان، یا طاعون کی وجہ سے موت کا طوفان۔ یہاں پر اقوال کا اختلاف ہے کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بارش اور سیلاب کا طوفان بھیجا، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ طاعون کا، جو کہ وبا ہوتی ہے، اس کا طوفان بھیجا۔ تو جیسا بھی ہو، تو فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، پھر ہم نے بھیجا ان کے اوپر طوفان اور ٹڈیاں۔ پہلے تو طوفان کا عذاب بھیجا، جب طوفان کے عذاب سے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہم سے اس عذاب کو دور فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ طوفان ان کے اوپر سے دور ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ پانی تو آ گیا تھا، کھیتوں میں بھی پہنچا تھا، باغات میں بھی پہنچا تھا، اس سے ہری بھری ہریالی بہت ہوئی اور کھیتیاں بہت پکیں اور باغات بہت اچھے طریقے سے سرسبز و شاداب ہوئے، اس کے اندر پھل فروٹ پیدا ہوئے۔ تو خیر، تو پھر اس کے بعد پھر اپنے آپ کو انہوں نے لگا دیا برائیوں کے اندر، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عذاب بھیجا، اور وہ تھی ٹڈیاں۔ ٹڈی کسے کہتے ہیں؟ ٹڈی کہتے ہیں، اس کو ٹڈی دل بھی بولتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہرا بھرا کھیت ہوتا ہے اور باغات کے اندر خوب پھل فروٹ لگے ہوتے ہیں، تو اس وقت عذاب کے طور پر یہ ٹڈیاں نازل ہوتی ہیں اور وہ سب کھیتوں کا اور سب پھلوں کا صفایا کر دیتی ہیں، یعنی کھا جاتی ہیں۔ تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی درخواست کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عذاب کو دور کروانے کی دعا فرمائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو یہ ٹڈیوں کا جو لشکر تھا وہ دور ہو گیا۔ اب جب ٹڈیوں کا لشکر دور ہو گیا تو پھر کھیتیاں بہت ہری بھری ہوئیں اور پکیں، وہ تو پانی تو بہت سارا پہلے ہی آ گیا تھا۔ تو جب اس کے بعد پھر جب انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عذاب ان کے اوپر بھیجا، اور وہ عذاب بھیجا قمل، یعنی چچڑی۔ چچڑی کرتے ہیں جو کو، جو بالوں میں ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر اور مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم کی تفاسیر کے اندر کہ وہ ان کے بالوں کو کھا جاتی تھی۔ جوں ایسی تھی کہ ان کے سر کے بالوں کو بھی کھا جاتی تھی، پلکوں کو بھی کھا جاتی تھی، اتنی خطرناک جوں تھی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو گھن لگ جاتا ہے غلے کے اندر، وہ مراد ہے یہاں پہ
تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ 10 سیر گیہوں لے کے آتے تھے چکی والے کے پاس، تو اس میں سے آٹا صرف 3 سیر سے بھی کم نکلتا تھا۔ 10 کلو سے گیہوں سے دانوں سے 3 کلو بھی نہیں نکلتا تھا آٹا، اس طرح کا ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ والضفادع، اچھا اس کے بعد پھر جب تنگ آ گئے تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس عذاب کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عذاب بھی دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ان سے دور فرما دیا۔ اب نیا عذاب آیا، جب انہوں نے دوبارہ حدود سے تجاوز کیا تو نیا عذاب آیا۔ وہ کیا ہے؟ ضفادع، ضفدعن کی جمع ہے، مینڈک کو بولتے ہیں، کہ ان کے ہر چیز میں مینڈک آنے لگے، یعنی اتنی گندگی ہو گئی کہ جو چیز وہ اٹھاتے اس میں مینڈک ملتا تھا، تو لہذا یہ عذاب ان کے اوپر آیا۔ پھر یہ عذاب بھی ان کے اوپر دور ہوا۔ پھر ایک اور عذاب ان کے اوپر آیا خون کا، کہ جب پانی پیتے تو وہ خون ہو جاتا، ہر چیز جو تر ہوتی وہ خون ہو جاتی۔ اب لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کے ساتھ مکانات تھے بنی اسرائیلیوں کے، اور یہ سب تھے قبطی، تو ان کے اوپر تو عذاب آتا تھا لیکن بنی اسرائیلیوں پر یہ عذاب نہیں آتا تھا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مبتلا کر دیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اپنے عذاب سے۔ اور آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ آیات مفصلات، اور بہت سی نشانیاں جدا جدا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور تھے وہ گناہ گار، یعنی گناہ گار قوم تھی اور انہوں نے بات نہیں مانی۔ یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ یہ سب آیات ان کو دکھلائی گئیں، مگر وہ کچھ ایسے متکبر جرائم پیشہ اور پرانے گناہ گار تھے کہ کسی طرح بھی مان کے نہیں دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہفتے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آتا تھا، اور پھر وہ 3 ہفتے اس بات کے اندر ان کو وقت دیا جاتا کہ شاید بات مان جائیں۔ 1 ہفتے تک عذاب رہتا، پھر 3 ہفتے ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور اس کے بعد پھر ان کو موقع دیا جاتا کہ بات مان لیں، لیکن بعض اوقات بات نہیں مانتے، اور بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اوپر پھر عذاب مسلسل آتا گیا۔ آگے فرماتا ہے کہ قرآن وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب پڑتا ان کے اوپر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے بما عہد عندک، جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو۔ مطلب یہ کہ نبی اللہ ہونے کی حیثیت سے دعا فرما دیجئے، گویا عہد کا اطلاق نبوت پر ہوا، کیونکہ خدا اور نبی کے درمیان ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے کہ خدا نبی کو خلعت اکرام اور اعانت سے سرفراز فرمائے گا، اور نبی اس کی پیغام رسانی میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور ممکن یہ بھی ہے کہ بما عہد عندک کا سے وہ عہد مراد ہو جو بتوسط انبیاء علیہم السلام اقوام سے کیا جاتا ہے، کہ اگر تم کفر اور تکذیب سے باز آ جاؤ گے تو عذاب الہی اٹھا دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب پڑتا ان کے اوپر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو، اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر، اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب ایک مدت تک، ہم بالغوہ، کہ اس مدت تک اس عذاب کو ان تک پہنچنا تھا، تو اذا ہم ینکثون، تو وہ اس کے بعد اس عہد کو توڑ ڈالتے تھے، اور اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو برائی میں مبتلا کرتے تھے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا
وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ جیسا کہ میں آپ حضرات سے ذکر کر رہا تھا اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہ سورہ اعراف کا 15واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے 2 معجزات کے علاوہ جو کہ پہلے نازل فرمائے تھے، اس کے بعد ایک اور تقریباً 5 کے قریب اور بھی معجزات نازل فرمائے، اور ان کی تفصیل یہاں پہ قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے طوفان، اور اس کے بعد سب سے پہلے قحط اور پھلوں کا کم ہونا، اور دوسرے نمبر پہ طوفان، اور تیسرے نمبر پہ ٹڈی دل کا حملہ کر دینا کھیتوں کے اوپر، اور چوتھے نمبر پر چچڑی کا آ جانا، چاہے وہ بالوں کے اندر آ جائے جس کو جوں بولتے ہیں، اور چاہے وہ گندم کے اندر اور چاولوں کے اندر اور اسی طریقے سے اور اناج کے دانوں کے اندر آ جائے جس کو گھن بولتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جب یہ چیچڑی کا عذاب آیا تھا، اور یہ جب گھن کا عذاب آیا تھا، اور جب جوں کا عذاب آیا تھا، تو اس قدر شدید تھا کہ وہ اپنے گھر سے 10 کلو آٹا لے کے آتے تھے، 10 کلو گندم لے کے آتے تھے، اور چکی پہ پسواتے تھے تو 3 کلو سے بھی کم نکلتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا عذاب ان کے اوپر آیا تھا کہ گھر سے بورے بھر بھر کے اناج کے دانوں کے لے کے آتے تھے پسوانے کے لیے، لیکن اس کے اندر گھن جو کیڑا ہے وہ اس قدر بس جاتا تھا اس کے اندر کہ جب وہ اس کو لے کر آتے اور پسواتے چکی کے اوپر تو وہ کچھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ اس کے بعد پھر عذاب آیا ان کے اوپر مینڈکوں کا، اس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب آیا خون کا۔ تو ان آیات کے اندر ان عذابات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جب انہوں نے کسی بھی عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں محسوس نہیں کیا، عذاب آتا گیا، لکھا ہے کتابوں کے اندر اور تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہر عذاب جو ان کے اوپر آتا وہ ہر ہفتے آتا، اور 3 ہفتے ان کو پھر موقع دیا جاتا کہ وہ عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اور بات مان جائیں۔ یعنی 3 ہفتے ان کو معاف کیا جاتا اور 1 ہفتے ان کے اوپر عذاب ڈالا جاتا، اور 3 ہفتے جو ان کو معاف کیا جاتا وہ اسی لیے معاف کیا جاتا کہ وہ بات مان جائیں اور آئندہ کے لیے پرہیز کریں۔ لیکن جب پرہیز نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر پھر ایک نیا عذاب ان کے اوپر آتا۔ یہ عذاب آنا اور مسلسل آنا کس وجہ سے تھا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی سرکشی کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا اور سرکشی کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے، تو اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ پھر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے بدلہ لیا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ پھر ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب ایک مدت تک، اور وہ عذاب ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا، اور وہ عذاب ان کو جب ہٹایا جس وقت وہ عہد توڑ ڈالتے تھے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے اور ان کو پھر ڈبو دیا۔ اچھا، پھر اس کا کیا واقعہ ہوا؟ جب سارے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے اور ان کا نظریہ معلوم کیا، ان کو دیکھا کہ یہ کرتے کیا ہیں اور راستے پہ آتے نہیں آتے، جب دیکھا کہ راستے پہ نہیں آ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر آخری عذاب ایسا دیا کہ جس کے بعد ان کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اور وہ کیا کیا کہ ان کو ڈبو دیا۔ ڈبونے کا واقعہ کس طرح ہوا؟
ڈبونے کا واقعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے تو یہ محسوس کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم چاہتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں تو عذاب ہم سے دور ہو جاتا ہے، تو چلو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، تو چنانچہ ان کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ یہ جب دوڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے، ان کی قوم بھی ان کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل، اور یہ ان کے پیچھے۔ جب وہ دریائے قلزم پہ پہنچے تو دریائے قلزم کے اندر جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہاں سے 12 راستے بنوا کے ان کو تو نجات دے دی، لیکن فرعون جب دریائے قلزم میں داخل ہوا اور اس کی قوم داخل ہوئی تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے ان کو دریا کے اندر، دریائے قلزم کے اندر، بعض لوگ یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ جو دریا تھا وہ دریائے فرات تھا، کوئی کہتا ہے وہ دریا جو تھا وہ دریائے نیلم تھا، کوئی کہتا ہے وہ دریائے دجلہ تھا۔ نہیں، وہ دریائے قلزم تھا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو ڈبو دیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے 10 برکات نازل فرمائی ہیں دنیا والوں کے اوپر، جن میں سے 9 کے قریب برکات تو مصر کے اندر ہیں، اور ایک برکت ایسی ہے جو کہ تمام کی تمام دنیا والوں پر ہے، یعنی مصر کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکات نازل فرمائی تھی۔ یہ تفسیر ہے، ایک تفسیر بحر محیط، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو ڈبو دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور ہماری آیتوں سے تغافل کرتے تھے، یعنی ان کو مانتے نہیں تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جو قرآن کریم میں کہا گیا نا رجز سے مراد کیا ہے، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد تعاون ہے، تعاون کا اطلاق اس پر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور پھر ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو زمین کے مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ کیا مطلب مراد یہ ہے کہ اس ملک سے مراد ملک شام ہے، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی ظاہری اور باطنی برکات عطا فرمائی ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو یہی ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہے اور خوش منظر ہے اور زرخیز ملک ہے، اور باطنی اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے اور ان کا مدفن بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ایک عرصے تک صحرائے تیہ میں سرگرداں پھرتے رہے تھے، تو اس وجہ سے بھی جو ملک شام ہے اس کی ایک مشہوریت ہے اور وہ بڑا مشہور ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے وارث کر دیا کس کو، یعنی بنی اسرائیل کو، کانوا یستضعفون، جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشرق میں بھی، ومغاربہا، اور مغرب میں بھی، التی بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور پورا ہو گیا وعدہ تیرے رب کا بنی اسرائیل کے اوپر، بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب کوئی آدمی کسی سے بدلہ لیتا ہے، یعنی کوئی اذیت دے اس کو، تو وہ بھی اس کو اذیت دے، وہ تھپڑ مارے تو وہ بھی تھپڑ مارے، وہ ڈنڈا مارے تو وہ بھی ڈنڈا مارے، وہ اگر اس کو چاقو مارے تو وہ بھی اس کو چاقو مارے۔ جب کوئی آدمی کسی کو اذیت دینے کے اوپر تل جاتا ہے، کسی کے اذیت دینے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور جب کوئی آدمی کسی کے اذیت کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے پھر، اور اس کو صبر کرنے کے اوپر نہ صرف یہ کہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اور بدلہ بھی ایسا ویسا نہیں، ایسا بڑا اس سے بدلہ لیتا ہے کہ وہ یاد کرتا ہے، برسوں یاد کیا جاتا ہے، تو اس سے بدلہ بھی لیتا ہے، اور اس صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑا مقام بھی عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کو
اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو تنگ کرے اور کسی کو پریشان کرے تو اس پر صبر کرے۔ اگر بدلہ لینے کے لیے خود کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اوپر چھوڑ دیں گے معاملہ، اور اگر وہ خود صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ تو فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیلیوں نے صبر کیا، ایک صبر تھوڑی کیا، کئی صبر کیے۔ سب سے پہلے تو صبر یہ کیا کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور مردوں کو مار دیا جاتا تھا۔ سب سے بڑا صبر تو یہ کیا کہ فرعون یہ کام کرتا تھا اور فرعون کی قوم ان کے ساتھ یہ کام کرتی تھی۔ پھر دوسرا کام یہ کہ ان کی عورتوں کو اپنے پاس رکھتا تھا اور ان کے مردوں کو غلام بنا لیا کرتا تھا، اور ان سے بیگار لیا کرتا تھا، ان سے مزدوری لیا کرتا تھا، اور بھی طرح طرح کے عذاب تھے ان کے اوپر، اور طرح طرح کی مشکلات میں ان کو ڈالا ہوا تھا۔ تو لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اچھا صبر بھی کیوں کیا کہ ان کا ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کی اصلاح صرف کتابوں سے نہیں ہوگی، کتاب پڑھنے سے نہیں ہوگی، تقریر سننے سے نہیں ہوگی، اور بیان سننے سے نہیں ہوگی صرف، بلکہ ہوگی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے، اس کا ہاتھ پکڑنے سے اور اس کے ساتھ چلنے سے، پھر ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو کچھ اونچا کر کے دکھایا تھا یا چھایا تھا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيل، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے۔ تو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو پہنچے ایسی قوم پر جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے۔ تو اس وقت کہنے لگے قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، کہ موسیٰ ہمارے لیے عبادت کے لیے ایک بت ایسا بنا دے جیسے ان کے بت ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، پھر تو تم ایسی قوم ہو کہ جہل کرتے ہو، جہالت کرتے ہو۔ بھئی اتنا بڑا زمانہ گزار کے آئے، میرے ساتھ رہ کے آئے، مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم کو ہدایت دے رہا ہوں اور تم کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اب تم یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہو کہ ہم بتوں کو پوجیں گے۔ ان هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون، اور یہ لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں یہ تو تباہ ہونے والے ہیں اور یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، کہنے لگے کیا اللہ کے سوا ڈھونڈوں تمہارے واسطے کوئی اور معبود، حالانکہ اس نے تم کو بڑائی دی ہے تمام جہاں میں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو اے بنی اسرائیلیوں، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ تم کو آل فرعون سے نجات دی، جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو فرعون کی آل سے، فرعون والوں سے تم کو نجات دی۔ اور فرعون کیا کرتا تھا تمہیں؟ یسومونکم سوء العذاب، تم کو برے برے عذاب میں مبتلا کرتا تھا، برے برے عذاب میں ڈالتا تھا، برے برے عذاب تمہارے سے لیتا تھا۔ یقتلون ابناءکم، اور مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو وہ مار ڈالتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتا تھا تمہاری عورتوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کے معنی تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا، یعنی تمہارے رب نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اس احسان کو مانو۔ اس احسان کو قبول نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی پچھتاؤ گے، آخرت کے اندر بھی پچھتاؤ گے۔ تو بھائی آپ آج دیکھیں، آج یہودی کس طریقے سے دنیا میں پچھتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا تھا، اور آج جگہ جگہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور اسلام کے حق میں نہیں، جو کہ حرکتیں ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور فرعون کی قوم سے نجات دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمایا، تو ہم کو سیدھے راستے پر لگنا چاہیے تھا، اور آج بھی لگتے اور پہلے بھی لگتے۔
لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان دولت کے نشے کے اندر، اولاد کے نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں بھول جاتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب آدمی مال کے اندر آتا ہے، مال کے اندر پڑتا ہے، مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے یا اولاد کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ ایسی ایسی غلطیاں کر دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔